الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت آج چوتھے حصے کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ چوتھے سپارہ جہاں سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے آخری ایک پاؤ سے لے کر اور پانچواں سپارہ جو مکمل ہونے تک انشاءاللہ آپ کے سامنے خلاصہ مضامین قرآن پیش کیا جائے گا۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور اس مختلف حصوں میں یہ نازل ہوئی ہے، جس میں کچھ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد تقریباً 2 ہجری سے لے کر اور 6 ہجری تک کا یہ وقت ہے جس میں یہ سورۃ النساء نازل ہوئی ہے۔ چونکہ یہ اس وقت میں نازل ہوئی ہے جب مدینہ منورہ کی ریاست اپنے ابتدائی مراحل کے اندر تھی، اور تو اس وجہ سے اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے، اور اب اس کے بعد سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے احکامات جو کہ اس وقت کے لیے بھی تو اور آج کے لیے بھی ہماری راہ عمل ہیں۔ نساء جمع ہے امرأہ کی، اور یعنی جس کے اردو میں ہم کہیں گے کہ عورتیں، چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عرب کے اندر بھی اور آج کے زمانے میں بھی عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ پامال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے کافی زور دیا ہے، جس کی وجہ سے اس حوالے سے سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ اس بات سے فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اور تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بقا بخشی اور انسانیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری نسب اس حوالے سے مساوی ہیں، برابر ہیں، کسی ایک نسل کو دوسری نسل کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اس صورت کے اندر ابتدا میں جیسا عرض کیا گیا غزوہ احد کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ نازل ہوا، اور غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو بیواؤں اور یتیموں کے مسائل جو ہے اس وقت اٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور بیواؤں کے حوالے سے کچھ احکامات نازل فرمائے، جس کے اندر یتیموں کے اموال کو صحیح طور پر خرچ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اس سے بچے، غریب ہے تو ٹھیک ہے، ایک اصول کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، اور جب یہ یتیم بڑے ہو جائیں تو اس بڑے ہو جانے کے بعد اس یتیم کے مال کو اس کے حوالے کر دینا، یہ احکامات نازل فرمائے۔ ساتھ ساتھ یتیم بچیوں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح اور شادیوں کا کوئی حد نہیں تھی، لوگ 10 20 50 100 نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعین کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو نکاح کی حد ہے وہ 4 شادیوں کی حد ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط لگا دی کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر پھر ایک ہی پر گزارا کرو، یا ایک ہی نکاح پر تم کفایت کرو۔ تو یعنی ایک سے زائد شادیوں کی جو اجازت ہے، ایک نمبر 1 فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اجازت ہے، وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ اس کے اندر عدل کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ عام طور پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصولی بات فرمائی، مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن نماز پڑھنی کس طریقے سے عام طور پر احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس مال پہ دینی ہے، کیسے دینی ہے، وہ تمام تفصیلات عام طور پر احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن وراثت کی اہمیت اس بات سے اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وراثت کا حکم دیا، ساتھ میں جو مختلف ورثاء کے حصے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، وہ تمام تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے اندر ہی بیان فرما دی۔ تو سورۃ النساء کے اندر اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ عورتوں کو اور بچوں کو وراثت سے محروم نہ کرو، جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ بہرحال ادا کرنا لازمی ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے غفلت پائی جاتی تھی، اور آج کے معاشرے میں ہمارے میں غفلت پائی جاتی ہے کہ نمبر ایک، ہم وراثت کا یعنی کسی کا انتقال ہوا اور اگر ہم وراثت کا نام لے لیں اور کہیں گے یار اس کی ورثے کو تقسیم، ترکے کو تقسیم کر دیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے جو کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور جو نا اس کے جو ہے مال و دولت کی تقسیم کی تم نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے شریعت کا حکم ہے، اس کے اندر یعنی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ جو ہے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، نمبر ایک کہ جو مال چھوڑا ہے اس نے اب وہ اس کا مالک نہیں رہا، بلکہ جو اس کے شرعی ورثاء ہیں وہی مالک ہیں، وہ اگر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم کر دی جائے تو اس میں کوئی اپنے بری بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ اور خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہیں، چاہے بیوی کی صورت یعنی میت کی بیوی کی صورت میں ہیں، والدہ کی صورت میں ہیں، ان سب کے حصے بھی دینا لازمی ہے۔ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم نے جہیز دے دیا یا ان کو کوئی اور خرچ کر دیا، تو یاد رکھیے کوئی بھی خرچ کیا وہ آپ کی طرف سے ہدیہ تھا، لیکن اس میت کے مال کے اندر اس کا شرعی حصہ باقی رہتا ہے، اور جو شخص یہ حصہ نہیں دیتا حقیقت یہ ہے کہ اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس غصب کے نتیجے میں نہ اس مال کو استعمال کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس سے مزید فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب ایک معاشرے کے اندر ہم چلتے ہیں تو کچھ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اگر ہم جنس پرستی، چاہے عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کے اندر ملوث ہو جائے یا مرد کے ساتھ، تو اس کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے تکلیف دو، اور یہ کہ گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ نکالے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد نکاح کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کچھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بیوی، چونکہ عورت سے عام طور پر مرد کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ تکلیف دے رہی ہے یا یہ کہ بات کو نہیں مان رہی ہے، اور باتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات کی کہ بعض اوقات ایک چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہوتی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کثیر اس صورت میں ممکن ہے کہ بظاہر آپ کو جو ہے بدشکل عورت ملی ہے یا اچھے اخلاق کی عورت نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں نیک لوگ پیدا کر دے، صلحاء اور علماء پیدا کر دے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تو بہرحال اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جب یہ 5واں سپارہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر نکاح کے حوالے سے ایک اور حد بندی بیان فرماتے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جو محرمات ہیں یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نسب کے حوالے سے، تو وہ بیان فرما دیے کہ اپنے اصول اور فروع، یعنی کیا ہے کہ اپنے اولاد اپنے ابواب یعنی باپ دادا پردادا وہ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے چاچا ہو گئے، پھپھیاں خالائیں وغیرہ ہو گئے، وہ بیان فرما دی۔ دوسری صورت محرم کی ہوتی ہے کہ رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ شریک ہونے کی وجہ سے وہ ہے، اور تیسری صورت ہے مصاہرت، یعنی اگر ایک کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے مثال کے طور پر ساس حرام ہو جاتی ہے، یا اپنے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کی جو بیٹی ہے یعنی پہلے شوہر سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں محرمات کی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے انہی محرمات کے حوالے سے ہدایت کے ساتھ، اور یہ کہ ہم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کے حوالے کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب مال کمانا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور خاص چیز جو تجارت کے اندر لازمی ہے وہ یہ کہ باہمی رضامندی، کہ جو بھی تجارت ہو باہمی رضامندی سے ہو، زبردستی نہ ہو۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مزید صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد پھر خانگی زندگی کے حوالے سے مزید ہدایت بیان فرمائی ہے کہ جب ایک گھر بنے گا، اور گھر بنے گا تو معاشرہ بنتا ہے، تو اس گھر کے اندر کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ وہ کما کر لائے، اور وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اور قوامون علی النساء کا جو لفظ آتا ہے کہ مرد یعنی قوام ہے،
تو عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے مرد اور یعنی مرد جو ہے حاکم ہے. تو یاد رکھیں یہاں جو ہے یہ ترجمہ زیادہ مناسب نہیں، اس سے بہتر جو ترجمہ جو مناسب وہ یہ ہے کہ وہ سربراہ ہے اور ذمہ دار ہے، یعنی وہ گھر کے ذمہ دار ہے اس کے. اور یہ ذمہ داری کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار یا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے. لیکن یہ ایک بہترین گھر ہوتا ہے جس کے اندر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داری بہتر انداز میں نہیں ہو پا رہی ہوتی، کہ عورت مرد کی فرمانبرداری نہیں کر رہی ہوتی، یا مرد جو ہے وہ جو اس کی ذمہ داری ہے کما کر لانا خرچ کرنا وہ پوری نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے نتیجے میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس کی بھی قرآن پاک میں یہاں پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان فرمائے کہ اب کیا کیا جائے. اس کو میں پہلا مرحلہ ہے کہ ٹھیک ہے آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2، اگر ایسا ہے کہ یہ آپس میں مسائل حل نہیں ہوتے، مرد عورت کو سمجھا رہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے، پھر بھی نافرمانی پہ اتری ہوئی ہے، تو اس صورت میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرد عورت سے اپنا بستر جدا کر لے، گھر سے نہیں جائے، اسی گھر میں رہتے ہوئے اس سے مرد اپنا بستر جدا کر لے. تیسرے مرحلے کے اندر اس بات کی گنجائش ہے، پسند نہیں کیا گیا لیکن گنجائش ہے کہ اتنی اگر وہ عورت پھر بھی نہ مانے، نافرمانی پہ اتر آئی ہے، تو اتنی مار جس سے نشان نہ پڑے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے نشان نہ پڑے، ایسے ہی ماری جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے. لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، بس گنجائش ہے، اور اس میں بھی وحشانہ پن نہ ہو بلکہ ایسی مار جس کے نتیجے میں عورت کے اوپر نشان نہ پڑے. اور اس کے بعد پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ عورت کے خاندان کے لوگ اور کچھ مرد کے خاندان کے لوگ آ کر جمع ہو جائیں، اور ان کی بھی نیت یہ ہو کہ ان کے آپس میں صلح کروانی ہے اور بات کو نبھانے والی بات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو اور نتیجے نکلے کہ عورت اس بات پر بضید ہو کہ میں نے اس مرد کے ساتھ گزارا کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک اور راستہ وہ رکھا گیا ہے خلا کا، کہ عورت جو ہے وہ کچھ مال دے کر یا اپنا مہر چھوڑ کر مرد کو اس بات کی مرد سے یہ کہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے. تو یہ خلا کا معاملہ جو ہے یہ اگلا مرحلہ ہے جس کے نتیجے میں گھر کے جو معاملات ہیں اس کو سدھارا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضائل کو بیان کیا ہے. صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ معاملات کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ وضو اور تیمم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورت میں نازل کیے ہیں کہ اگر وضو یا غسل کی حاجت ہے اور وضو اور غسل کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مٹی کو یعنی تیمم بندہ کر لے تو اس کو بھی طہارت قرار دیا، اس کے تیمم کر عبادات جیسا نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو کرتوت تھے یا ان کی برائیاں تھیں اس کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت دی ہے کہ ملت ابراہیمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اطاعت کی طرف وہ آ جائیں. پھر ایک بہت ہی پیارا حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیا ہے، وہ یہ کہ امانات ان کے اہل تک پہنچاؤ. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر جو ہے نا پوری میرٹ کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے کہ ہر جو کام ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو، یعنی جو جس کام کا اہل ہے اس کو اس کام کے لیے مختص کر دیا جائے، لگا دیا جائے. تو یہ قرآن کا حکم ہے جو کہ سورۃ النساء میں معلوم ہوتا ہے. اور آج معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ جس پوسٹ کے اوپر جس بندے کو ہونا چاہیے تھا، جو اس کا اہل تھا، اس اہل تک وہ امانت نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے جو مختلف برائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، رشوت بداری، دیگر چیزیں. اگر میرٹ کی بنیاد پر سلیکشن ہونا شروع ہو جائے اور میرٹ کو بنیاد بنایا جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے اس سے حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک انتظامی حوالے سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم میں سے جس کو ضابطے میں بڑا بنایا گیا ہے، جو اولی الامر ہیں یعنی آپ کے امیر ہیں، وہ امیر یعنی آپ کا حکمران بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں تو باپ آپ کا امیر ہے، کسی ادارے کے اندر تو آپ کا جو لائن مینیجر ہے وہ آپ کا امیر ہے. تو نظام کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ جو آپ کے ضابطے میں جس کو بنایا گیا ہے اس کی آپ اطاعت کریں، تو اس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.
اور یہ امیر کی اطاعت کا حکم کتنا شدید اور کتنا سخت ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کالا حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے، تو اس سے جو ہے بچایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی دعوت بھی دی ہے کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، ساتھ میں انعام یافتہ بندے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، تو وہ ہیں انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو کہ انعام یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جماعت میں سے کسی نہ کسی میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد کیونکہ اب ایک ریاست قائم ہو گئی مدینہ منورہ کی، تو اب جہاد کا حکم اور جہاد کے یعنی وجہ اور کیا کہیں گے اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جب مظلوموں کو یعنی ظلم ہو تو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ طاقت دے دے یعنی فتح ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، یہی جہاد کا مقصد ہے تاکہ ظلم ختم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ نافذ ہو جائیں، یہی جہاد کا مقصد ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو مجاہدین ہیں ان کے درجات اللہ کے نزدیک زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں جو کہ مجاہدین یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ہم رہ رہے ہیں اور وہاں پر اسلامی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دوسری جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم اس دین کے اوپر بہتر عمل کر سکتے ہیں، وہاں ہجرت کا حکم ہے۔ تو خاص طور پر اس زمانے میں مکہ سے ہجرت کا حکم تھا کہ اب جب ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب لوگ مدینہ کی طرف آ جائیں جو مسلمان ہیں، مکہ میں نہ رہیں۔ لیکن یہ حکم عام ہے کہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ ان کے لیے اپنے دین کی حفاظت اس علاقے میں اس جگہ پر ممکن نہ رہے، طاقت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں اور جہاں پر ان کے دین ایمان محفوظ ہو جائے، دین اور ایمان کی جو حفاظت ہے وہ مقدم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اسلامی معاشرے کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو قتل عمد کو تو بہت ہی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی نے جان پوچھ کر اگر قتل کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد وہی ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا ہو تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنے کے نتیجے میں وہ دار ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر قتل خطا ہے تو اس کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ ساتھ ہی جب ہجرت کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے تو سفر کا موقع آتا ہے، تو سفر کی صورت کے اندر جو قصر نماز ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور ساتھ ہی جہاد کے موقع پر بعض اوقات صلاۃ الخوف کا موقع آ جاتا ہے، تو صلاۃ الخوف کے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا مقصد بیان فرمایا، قرآن کیوں نازل کیا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور تاکہ جو ہے قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ تو آج ہم اس مقصد سے کتنا دور ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کے اندر اپنی چاہتیں، اپنے اور دیگر آئین اور چیزیں درمیان میں لے کر آتے ہیں، قرآن کو سپیریٹی نہیں دیتے، تو بہرحال یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کا مقصد ہے کہ تاکہ نافذ ہو، قرآن کا مقصد یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، تو ہم اس قرآن پر عمل کریں۔ ساتھ ہی امت مسلمہ کا ایک فریضہ بیان کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے اوپر حق کے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور حق کیا ہے جو کہ قرآن نے ہمارے لیے صاف صاف کر کے بیان کر دیا کہ ہم عدل کے مطابق فیصلہ کریں، ہم جو حق کا ساتھ دیں۔ تو یہ حق کی شہادت یہ ہمارا جو ہے بنیادی فریضہ قرار دیا ہے۔ اور مدینہ کے اندر، ریاست کے اندر ایک طرف تو مقابلہ تھا کافروں سے، اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر منافقین سے جو ہے بڑی مسلمانوں کو تکلیفیں رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کے کرتوت اور ان کی جو برائیاں تھیں اس کو بھی بیان کیا، اور یعنی جہاں یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے 5واں سپارہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے، دونوں طرح کے فائدے اٹھا لیتے ہیں، یعنی کفار بھی خوش، مسلمان بھی خوش، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ دل کے اندر کفر لے کے بیٹھے ہوئے، بظاہر مسلمان ہیں تاکہ مسلمان ہونے کے فوائد بھی اٹھا لیں، کافر ہونے کے فوائد بھی اٹھا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے نچلے ترین درجے کے اندر یہ لوگ ہوں گے جو کہ منافق ہیں۔ اب عقیدے کے حوالے سے منافق
ہونا تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دل میں کفر چھپایا ہوا ظاہری مسلمان ہے، لیکن عملی نفاق بہرحال ہر دور میں پایا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بچنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے آخر میں جو منافقین کی علامت بتائیں وہ دو ایک صاف صاف بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ یہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو عملی نفاق ہے یہ آج ہمارے اندر بھی، ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو نظر آتا ہے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو ہم نے نماز چھوڑ دی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی عملی نفاق کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفاق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، چھوٹی بڑی بدعقیدیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو احکامات سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔